السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے واریر کی جس کا نام سن کر دشمنوں کے رنگ اڑ جاتے تھے، جس کی تلوار چلتی تو جنگ کا رخ بدل جاتا تھا، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیف اللہ کا لقب یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت خالد ابن ولید قریش کے بہت طاقتور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مکہ کے سب سے عظیم فائٹرز میں سے تھے۔ جنگ احد میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی اور ان کی اسٹریٹجی نے مسلمز کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ یہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان میں ایسی ہمت اور یقین کہاں سے آتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور فتح مکہ سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے سوال کیا، میں کس چیز کا دشمن ہوں؟ اس دین کا جو سچ ہے۔ پھر انہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر کہا، یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا، خالد، تم نے دیر ضرور کی لیکن اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی۔ اس دن سے خالد ابن ولید اسلام کے سپاہی بن گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا مشن صرف ایک ہی تھا، اسلام کا پرچم بلند کرنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اسلام کے ایسے میدان فتح کیے کہ دشمنوں کے ہوش اڑ گئے۔ جنگ مؤتہ میں جب مسلمان فوج کمزور پڑ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خالد نے تلوار اٹھائی اور اللہ نے ان کے ہاتھ سے مسلمانوں کو فتح دی۔ اسی جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ ایک واقعہ تو دل کو چھو جانے والا ہے۔ جنگ یرموک کے بعد جب دشمن بھاگ گیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے اترے تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنسو ان کی آنکھوں میں آ گئے۔ اسی ٹائم جب وہ جہاد سے فوراً واپس آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کسی نے پوچھا، یا خالد، آپ رو رہے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے ہر میدان فتح کیا۔ مطلب یہ کہ لوگ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ تو ہر میدان میں فاتح رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ رو رہے ہیں، جن سے دشمن کا لشکر کانپ اٹھتا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گہری سانس لی اور کہا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں 100 سے زیادہ جنگوں میں لڑ چکا ہوں۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر یا تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن دیکھو خالد، اللہ کی تلوار آج بستر پر مرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور کہا، کاش میں اللہ کی راہ میں شہادت پاتا، کاش میری تلوار اللہ کے دین کے لیے توڑ دی جاتی۔ لیکن ہمارے لوگوں کا آج کل کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بس ہم نے زندہ ہی رہنا ہے، ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان نسل کا یہ نیچر بن چکی ہے کہ یار ہم نے بس سوشل میڈیا پہ رہنا ہے، ہم نے عیاشیاں کرنی ہیں، ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ تاحیات ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے، اور ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے یہ ہر کوئی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے پاس آگے جواب دینے کے لیے کیا چیز بچی ہوئی ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر میدان کے فاتح رہے وہ بھی رو رہے ہیں، اور میدان فتح کرنے کے بعد یعنی کہ جنگ کے فوراً بعد وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار میں جنگ کے میدان سے فاتح لوٹ رہا ہوں، لیکن پھر بھی رو رہا ہوں اس لیے کہ کاش میں شہید ہو جاتا اللہ کے راستے میں۔ ان کا یہ عشق اور جنون ہوتا تھا، اور ان کے آس پاس کھڑے لوگ بھی رو پڑے۔ ایک جوان نے کہا، یا خالد، آپ نے اسلام کا پرچم اتنا بلند کر دیا کہ آج مسلمان ہر جگہ فخر سے جی رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اللہ کے لیے تھا، یعنی کہ میرا ذاتی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے راضی رہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اگر لوگ مجھ سے خوش ہیں تو بس دعا کریں۔ وہ شخص کہہ رہے ہیں جو صحابی رسول ہیں جنہوں نے یہ لقب پایا کہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود لقب دیا تھا۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر لوگ مجھ سے خوش ہیں تو بس دعا کرنے کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور پھر یہ اللہ کی تلوار دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن ان کا نام، ان کا جذبہ اور ان کی وراثت آج بھی ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو دکھایا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں، ایمان میں ہوتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب نیت صاف ہو تو اللہ خود مددگار بن جاتا ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان صرف رزق کے لیے، صرف جو ہے پیسہ کمانے کے لیے ہی 2 نمبر کام کر رہے ہیں، یا غلط کام، یا اللہ کو ناراض کر کے وہ پیسہ کما رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی ماننے لگ جائیں، جب ہم اللہ کے راستے پر چلنے لگ جائیں، جب اللہ کے راستے پر جانے قربان کرنے لگ جائیں، تب اللہ خود مددگار ہوتا ہے، اللہ پاک خود راستے بناتا ہے۔ تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل طلحہ پوائنٹ آف ویو کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں لکھیں
کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بناؤں؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ میں ہوں طلحہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔